نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 تلاوت کی ہے۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم چونکہ صالحین کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد انبیاء کرام اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، اگر ہم سے کوتاہیاں ہو بھی گئیں تو ہمارے بزرگوں کے نیک کام ہمیں فائدہ پہنچا دیں گے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ان کے اس نظریے کی تردید فرمائی کہ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت ہے جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی۔ پچھلی آیت سے یہ معلوم ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایمان اور اعمال کی وصیت کی، جس سے یہ سمجھا گیا کہ کوئی اپنے باپ دادوں کی بزرگی پر نہ پھولے بلکہ خود بھی پرہیزگار بنے۔ اب اس وصیت کو موجودہ بنی اسرائیل پر چسپاں کیا جا رہا ہے کہ جب ان کی خاص اولاد کو پرہیزگاری کی ضرورت تھی تو تم تو کہیں دور کے ہو، تم پر یہ وصیت کیسے جاری ہو سکتی ہے؟ دوسرا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ہر پیغمبر کی اطاعت کریں گے، شریعت یعقوبی پر رہنے کی ضد نہیں کریں گے، جیسا کہ مسلمون کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے ہی یہ اقرار کر لیا تھا تو تم پر بھی یہ لازم ہے اے بنی اسرائیل کہ موجودہ پیغمبر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپ کی شریعت کے اوپر عمل کرو، اور ضد نہ کرو کہ ہم تو یہودی ہی رہیں گے، ہم تو اسی پر قائم رہیں گے اور ہمارا دین یہی رہے گا۔ دونوں آیتوں میں تیسرا تعلق یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب دلائل سے ہار جاتے تھے تو آخرکار یہ کہہ دیتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام ہمارے دادا ہیں، اگر ہمارے یہ اعمال غلط بھی ہوئے تو ہم ان کے اعمال پیش کر کے آخرت میں نجات پالیں گے۔ تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تلکا امتن میں تلکا سے ان انبیاء کرام اور ان کی اولاد کی طرف اشارہ ہے جن کا کہ ذکر پچھلی آیت میں تھا۔ تلکا یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے۔ بتایا یہ گیا کہ وہ بزرگوں کی جماعت تم سے بہت دور ہے، وہ اپنی عظمت کی بنا پر اعلیٰ علیین میں ہے، اور تم اے بنی اسرائیل اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے اسفل السافلین میں ہو۔ پھر تم کس منہ سے ان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ اگر ان کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تم اطاعت کرو جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قد خلت، خلت یہ خلون سے بنا ہے جس کے معنی ہے خالی یا اکیلا ہونا، اسی لیے تنہائی کو خلوت اور تنہائی کی جگہ کو بیت الخلا اور فضائے آسمانی کو خلا کہا جاتا ہے، اور جب یہ زمانے کے لحاظ سے بولا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں گزر جانا۔ یہاں یہی مراد ہے کہ ان کا زمانہ گزر گیا، گویا دنیا سے ان کا تعلق جاتا رہا اور وہ خدا سے جا ملے، یعنی تمہارے بزرگوں کی یہ جماعت تو گزر چکی،
گزشتہ انبیاء کرام میں بعض وہ حضرات بھی ہیں کہ جن کی وفات ابھی تک نہیں ہوئی ہے، وہ زندہ ہیں، جیسے کہ زمین پر حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، اور آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ اسی لیے اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے قد خلت فرمایا، قد ماتت نہیں فرمایا۔ قد ماتت سے یہ معلوم ہوتا کہ وہ فوت ہو چکے، وہ مر چکے سب کے سب، نہیں مرے نہیں، فوت نہیں ہوئے، ان کا زمانہ گزر گیا۔ لہا ما کسبت، لہا کے مقدم کرنے سے حصر کا فائدہ ہوا، اور لام نفع کے لیے آتا ہے، لہذا اس ما سے نیک اعمال مراد ہیں، یعنی اس گزشتہ جماعت کے نیک اعمال خود اسی کو ملیں گے۔ اے بنی اسرائیل، تم ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہاں بھی وہی نفع کا لام ہے، اور ما سے نیکیاں مراد ہیں، اور لکم کی تقدیم سے حصر کا فائدہ ہے، یعنی تمہاری نیکیاں صرف تمہاری ذات کے لیے ہوں گی، اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کریں گے، اور ان کے نیک کاموں سے اے موجودہ بنی اسرائیل تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ باپ دادوں کے اعمال اولاد کے کام نہیں آتے، اور اولاد کی نیکیاں باپ دادوں کو نہیں مل جاتی، اور تم اس خیال میں اے بنی اسرائیل نہ رہو کہ ہم اپنے بزرگوں کے اعمال پیش کر کے نجات حاصل کر لیں گے، کیونکہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی۔ جب ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی تو تمہاری بد کرداریاں ان کی ذوات سے کیسے دور ہو جائیں گی؟ لہذا تمہاری بد کرداریوں پر تم کو سزا ضرور ملے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے ان بنی اسرائیل کو تنبیہ فرمائی ہے اس آیت میں، جو آقا علیہ السلام کے دور مبارک میں تھے، کہ اے بنی اسرائیل، تم اس بات پر ناحق مغرور نہ ہو کہ ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں، اگر ہمارے اعمال سے باز پرس ہوئی تو ان کے اعمال پیش کر دیں گے، تم کو ان سے کیا تعلق؟ وہ پاک باز لوگ تھے، وہ صالحین تھے، اللہ کے مقبول تھے، جو گزر گئے، ان کے اعمال سے انہی کو نفع ہوگا، تم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تم کو تو یہ چاہیے کہ ان کی وصیت کو سنو، جو انہوں نے وصیت کی ہے اسلام کے اوپر قائم رہنے اور اسلام کے اوپر مرنے کی، اور نیک اعمال میں جلدی کرو۔ وہ حضرات جب اپنی خاص اولاد کو آخر دم تک ایمان اور اعمال کی وصیت کرتے رہے تو تم تو ان سے بہت دور کے ہو، تو تم کو تو یہ چاہیے کہ ان کی وصیت کو یاد کرو، اس کے اوپر عمل کرو اور اپنی آخرت کو درست کرو۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آخرت میں اپنا کسب، اپنے اعمال کام آئیں گے، نسب کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم تو اعلیٰ نسب کے ہیں، اگر ہم نیک کام نہ بھی کریں تو ہمارا اعلیٰ نسب ہونا کام آ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ نسب کام نہیں آئے گا، کسب کام آئے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ لوگ تو نیکیاں لائیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ باپ دادوں کے اعمال اولاد کے کام نہیں آتے ہیں، ایسے ہی اولاد کے اعمال باپ دادوں کے لیے نفع بخش نہیں ہوتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ باپ دادوں کے کفر سے اولاد کو عذاب نہیں ہوگا، کہ باپ داداؤں نے اگر کفر کیا ہے تو اولاد گرفتار کفر عذاب ہوگی، جب تک کہ وہ اس سے راضی نہ ہوں۔
یہ یہود کا عقیدہ تھا کہ ہمیں اتنے ہی روز جہنم میں رہنا ہوگا جتنے دن ہمارے بزرگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے، کاسب ضرور ہے۔ خالق تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہے، بندے کے اندر خلق کی قدرت نہیں ہے، وہ کسب کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملا کہ ہمیں کثرت سے نیک کام کرنا چاہیے، اپنی ذات کو اعلیٰ صفات کا حامل بنانا چاہیے، شریعت مطہرہ پر ہر لمحہ ہر وقت پوری نگاہ رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور یہ نظریہ چھوڑ دینا چاہیے کہ ہمارے باپ چنی تھے، ہمارے دادا چنا تھے، ہمارے پردادا ایسے تھے، ہم اگر کچھ نہیں ہیں تو ان کی نیکیاں ہمارے کام آ جائیں گی، یا وہ زبردستی لڑ جھگڑ کر ہمیں جنت میں داخل کرا دیں گے۔ یہ یہودیوں کا نظریہ ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے اور قرآن عظیم کے مطابق نہیں ہے۔ لہذا قرآن ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ نیک کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔